السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھیں گے صحابیات کے بارے میں، حیات صحابیات کے درگھشا پہلو۔ سیدہ اسماء بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ ابو بکر صدیق کی بیٹی۔ خاندانی پس منظر: نام اسماء، والد کا نام سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ہجرت کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق سفر اور غار ثور کے دوسرے مکین تھے۔ والدہ کا نام قتیلہ بنت عبد العزیٰ تھا اور خاوند میدان جہاد کے نامور شہ سوار اور اسلام قبول کرنے میں سبقت کا اعزاز حاصل کرنے والے جلیل القدر صحابی سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ والد کی جانب سے ان کے ہمشیرہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی۔ ان کے بیٹے کا نام عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ ہجرت کے بعد مہاجرین کے ہاں پیدا ہونے والا یہ سب سے پہلا بچہ تھا۔ ان کے والد نے ان کی والدہ قتیلہ کو زمانِ جاہلیت میں طلاق دے دی تھی۔ جب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کر لیا تو اپنی رفیقہ حیات ام رومان اور ان کے بطن سے پیدا ہونے والی اولاد کو اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے اور اس کی بیٹی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے برضاء رغبت اسلام قبول کر لیا۔ البتہ ان کے بیٹے عبد الرحمن نے اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اسماء اور ان کے بھائی عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کرنے کی سعادت حاصل کر لی۔ بعد میں عبد الرحمن بھی دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ ہجرت کے وقت کارنامہ: ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ کم ہی کوئی دن ہوگا جس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر صبح یا شام کے وقت تشریف نہ لائے ہوں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ کی طرف روانگی کا حکم دیا گیا تو آپ ہمارے پاس دوپہر کے وقت تشریف لائے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو اطلاع دی گئی تو انہوں نے کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کسی اہم معاملے کے پیش نظر ہی ہمارے ہاں تشریف لائے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوئے تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا، جو بھی آپ کے پاس ہے اسے باہر بھیج دیجیے۔ تو انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، یہ میری دو بیٹیاں عائشہ اور اسماء ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا آپ کو یہ معلوم ہو گیا ہے کہ مجھے روانگی کا حکم دے دیا گیا ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، قسمت، مجھے بھی آپ کے ساتھ چلنے کی اجازت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، آپ بھی میرے ساتھ چلیں گے۔ انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میرے پاس 2 اونٹنیاں ہیں جنہیں میں نے سفر کے لیے تیار کیا ہے، ان میں سے ایک آپ قبول فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ٹھیک ہے، میں نے تجھ سے ایک اونٹنی قیمت کے عوض لے لی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتی ہیں، اللہ کی قسم، میں نے آج سے پہلے کبھی کسی کو خوشی سے روتے نہیں دیکھا، لیکن آج میں نے دیکھا کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی خوشی کی وجہ سے رو رہے ہیں۔ جب مکہ معظمہ کی گلی کوچوں پر اندھیرا چھا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی بن ابی طالب کو حکم دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ وہ آپ کے بستر پر سو جائیں، اور آپ نے اپنے پاس موجود تمام امانتیں ان کے سپرد کر دی تاکہ وہ انہیں ان کے حقداروں کی طرف لوٹا دے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رفاقت میں صور پہاڑ کی طرف روانہ ہوئے اور وہاں ایک غار میں داخل ہو گئے۔ عبداللہ بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش کی کارروائیوں کے بارے میں روزانہ تازہ ترین معلومات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا کرتے تھے، اور سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا اور پانی لے کر غار ثور میں آتی، یہاں تک کہ دونوں ہستیاں مدینہ کی طرف روانہ ہو گئیں۔ سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روانگی کی داستان کچھ یوں بیان کرتی ہیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے کا ارادہ کیا تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور
اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کھانا تیار کر دیا۔ ہمیں کھانے کے تھیلے اور پانی کے مشکیزے کا منہ باندھنے کے لیے کوئی رسی نہ ملی۔ میں نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اللہ کی قسم، میرے کمر بند کے علاوہ میرے پاس کوئی چیز نہیں جس سے تھیلے اور مشکیزے کا منہ باندھ سکوں۔ انہوں نے فرمایا، آزار بند پھاڑ کر 2 حصے کر لو، ایک کے ساتھ مشکیزے اور دوسرے کے ساتھ کھانے کے تھیلے کا منہ باندھ دو۔ تو میں نے ایسے ہی کیا۔ اس بنا پر میرا نام ذات نطاقین یعنی 2 آزار بندوں والی رکھ دیا گیا۔ فرماتی ہیں کہ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے حق میں یہ دعا کی، تیرے اس کمربند کے بدلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ تجھے جنت میں 2 کمربند عطا کرے گا۔ قریش کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی نشان نہ ملا۔ سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر ہجرت پر روانہ ہو گئے تو قریش کی ایک ٹولی ہمارے پاس آئی۔ ان کے ساتھ ابو جہل بن ہشام بھی تھا۔ وہ لوگ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر آئے۔ میں گھر سے باہر آئی تو انہوں نے کہا، تیرا باپ ابو بکر کہاں ہے؟ میں نے کہا، اللہ کی قسم مجھے نہیں معلوم کہ میرا باپ کہاں ہے۔ سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ابو جہل نے میرے رخسار پر تماچا رسید کر دیا جس سے میرے کان کی بالی دور جا گری۔ فرماتی ہیں کہ پھر قریشی واپس چلے گئے۔ 3 دن گزر گئے، ہم نہیں جانتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرف کا رخ کیا ہے۔ پھر ہمیں معلوم ہوا کہ آپ نے مدینہ منورہ جانے کا ارادہ کیا ہے۔ آپ کے ساتھ میرے ابا جان غلام عامر بن فہیرہ اور راستے کی رہنمائی کرنے کے لیے عبداللہ بن اریقط بھی تھے۔ عمدہ ذہانت۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ اپنی سند سے بیان کرتے ہیں کہ سیدہ اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر ہجرت پر روانہ ہوئے تو آپ کے ساتھ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی روانہ ہوئے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سارا مال 5000 یا 6000 درہم میں اپنے ساتھ لے لیے۔ فرماتی ہیں کہ ہمارے پاس میرے دادا جان ابو القحافہ آئے، وہ نابینا تھے۔ ہمیں کہنے لگے، اللہ کی قسم میرے بیٹے نے تمہیں ذاتی اور مالی صدمہ پہنچایا ہے۔ کہتی ہیں کہ میں نے کہا، دادا جان ایسی بات نہیں ہے، وہ ہمارے لیے بہت سا مال چھوڑ گئے ہیں۔ کہتی ہیں کہ میں نے گھر کے روشن دان میں کچھ سنگریزے رکھ کر ان پر کپڑا ڈال دیا تھا جہاں میرے ابا جان درہم و دینار رکھا کرتے تھے۔ پھر میں نے ان کا ہاتھ پکڑ کر کہا، دادا جان اپنا ہاتھ اس پر رکھیے اور دیکھیے کہ وہ کتنا مال ہمارے لیے چھوڑ گئے ہیں۔ تو انہوں نے کہا، اگر وہ اتنا مال تمہارے لیے چھوڑ گئے ہیں تو پھر ٹھیک ہے، اس نے بہت اچھا کیا، یہ مشکل وقت میں تمہارے کام آئے گا۔ فرماتی ہیں، اللہ کی قسم انہوں نے ہمارے لیے کوئی چیز بھی نہیں چھوڑی تھی، لیکن میں نے چاہا کہ اس طریقے سے میں بوڑھے دادا جان کو تسلی دوں۔ اسلام کے ساتھ وابستگی۔ سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں کو اپنے دین پر فخر تھا اور وہ دین اسلام کے احکامات پر عمل پیرا تھیں۔ ان کے تقویٰ نے انہیں اس بات پر آمادہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دریافت کریں کہ کیا وہ اپنی والدہ کا استقبال کر سکتی ہیں کیونکہ وہ مشرکہ ہیں۔ امام مسلم رحمۃ اللہ نے سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حوالے سے روایت اپنی کتاب صحیح مسلم میں نقل کی ہے کہ سیدہ اسماء فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، میری والدہ میرے پاس بڑی چاہت لے کر آئی ہیں، کیا میں اس سے صلہ رحمی کر سکتی ہوں؟ آپ نے فرمایا، ہاں۔ ایک دوسری روایت میں کچھ اس طرح ہے۔ ابو قریب محمد بن علا سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ابو اسامہ نے ہشام سے اور اس نے اپنے باپ کے حوالے سے حدیث بیان کی اور اس نے سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے وہ فرماتی ہیں، میرے پاس میری والدہ اس دور میں آئیں جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے ساتھ معاہدہ کر رکھا تھا۔
میری والدہ مشرکہ تھی۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فتویٰ طلب کیا کہ میری والدہ میرے پاس مجھ سے ملنے کی چاہت لے کر آئی ہیں، کیا میں اس سے مل سکتی ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، تم اپنی والدہ سے ملو۔ سیدہ اسماء نے اپنی والدہ کو اپنے گھر میں داخل ہونے سے روک رکھا تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنا تو انہوں نے اپنی والدہ کو گھر میں داخل ہونے کی اجازت دے دی اور اس کے تحفے قبول کیے۔ اے اسماء، واہ، آپ کی قسمت اور آپ کی عظمت کو سلام! اللہ نے تمہیں کتنا بلند نصیب عطا کیا۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کی شریعت کو ترجیح دی۔ آپ نے شریعت کے خیال کو فراموش نہ کیا اور اس تعلق کو بھی نہ چھوڑا جسے شریعت نے ماں کے ساتھ جوڑنے کا حکم دیا ہے۔ آپ اسلامی احکامات پر بڑی مضبوطی اور دلجمی سے عمل پیرا ہوئیں۔ آپ کی عظمت کے کیا کہنے، آپ کی سربلندی کو سلام! ایسے ہی کردار کے حامل لوگوں کے حق میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ فرمایا ہے، یکسو ہو کر اللہ کے بندے بنو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے تو گویا وہ آسمان سے گر گیا۔ اب یا تو اسے پرندے اچک لے جائیں گے یا ہوا اسے دور دراز جگہ لے جا کر پھینک دے گی۔ یہی حکم ہے، اور جو شخص اللہ کی عظمت کی نشانیوں کی تعظیم کرے تو بلا شبہ یہ دلوں کے تقوی سے ہے۔ سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا تقوی روز روشن کی طرح واضح اور آفتاب و مہتاب کی مانند اشکار تھا، اور وہ ہر قسم کے شکوک و شبہات سے مبرا اور پاک تھی۔ پہلے بچے کی والدہ سیدہ علی بن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام امانتیں اہل امانت کے سپرد کرنے کے بعد آل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ سفر میں ہجرت پر روانہ ہوئے۔ اس قافلے میں عبداللہ بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی سیدہ ام رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور دونوں بہنیں سیدہ عائشہ اور سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہما تھیں۔ سیدنا اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ حالت حمل میں تھی۔ جب مدینہ منورہ میں پہنچی تو انہوں نے 9 مولود کو جنم دیا، جس سے ان کی ہمشیرہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ آپ نے اسے گھڑی دی اور اس کا نام عبداللہ رکھا۔ صبر کرنے والی بیوی سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خاوند سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مفلسی کی زندگی بسر کی۔ گھریلو کام کاج اور اپنے خاوند کی گھوڑی کی دیکھ بھال نے انہیں تکلیف میں مبتلا کر رکھا تھا۔ مزید برآں ان کا خاوند سخت مزاج تھا۔ جب سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس صورتحال کی اپنے ابا جان سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شکایت کی تو انہوں نے اسے صبر کرنے کی تلقین کی۔ تھوڑے عرصے بعد سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مالی حالت بہتر ہو گئی، مال و دولت کی فراوانی ہو گئی، لیکن اس مالی فراوانی اور گھریلو خوشحالی نے سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طرز معاشرت میں کوئی تبدیلی پیدا نہ کی۔ سیدہ اسماء دل کی بڑی غنی تھیں۔ دنیاوی چمک دمک ان کی طبیعت پر قطعاً اثر انداز نہیں ہوتی تھی۔ وہ شریف الطبع اور کثرت سے صدقہ و خیرات کرنے والی تھیں۔ جب وہ بیماری میں مبتلا ہونے کے بعد شفایاب ہوئیں تو انہوں نے اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہوئے اور اس کے فضل و کرم کا اعتراف کرتے ہوئے اپنے غلام آزاد کیے۔ وہ اپنی اولاد کو سخاوت کرنے کی تلقین کرتے ہوئے فرمایا کرتی تھیں، خرچ کرو، صدقہ و خیرات دو اور فراوانی کا انتظار نہ کرو۔ سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد گرامی کی نصیحت کو اپنی اولاد کی طرف منتقل کیا اور اپنے بیٹے عبداللہ کو بلند اخلاقی کے جوہر سے آراستہ کیا۔ سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرکین کے ساتھ نمرود آزما ہوتے تھے، وقت اپنے بیٹے عبداللہ کو سواری پر اپنے پیچھے بٹھا لیا کرتے تھے تاکہ وہ لڑائی کا فن سیکھ لے اور شہ سواری میں مہارت پیدا کر لے۔
وہ اپنی والد گرامی سے شرف و کرم کا درس لیا کرتے تھے۔ وہ میدان حرب میں مقابلے کا مشاہدہ کیا کرتے تھے۔ سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے بیٹے میں دین الہی کے غلبے کے لیے بہادری کا جوہر پیدا کیا تھا اور اسے ہر گھڑی حق کا ساتھ دینے کے لیے تیار کیا تھا۔ ایک دن کا ذکر ہے کہ سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور سیدہ زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جھگڑا ہو گیا۔ سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے عبداللہ سے تعاون چاہا۔ وہ ان دونوں کے پاس اندر آنے لگے تو سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غضبناک ہو کر کہا کہ اگر تم اندر آئے تو تیری والدہ کو طلاق دے دوں گا۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی والدہ کو اس گھٹن سے نجات دلانا چاہتے تھے۔ وہ دل کڑا کر کے اندر داخل ہوئے تو زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ کو قطعی طلاق دے دی۔ اس طرح دونوں میں ہمیشہ کے لیے جدائی ہو گئی۔ سیدہ اسماء نے اپنے بیٹے سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رہائش اختیار کر لی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے علم و ہدایت کی دعا کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ سیدہ اسماء کی گردن میں ورم پیدا ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوجی ہوئی جگہ پر اپنا دست مبارک لگایا تو اللہ تعالیٰ نے شفا عطا کر دی۔ سیدہ اسماء کو سب سے بڑا صدمہ اس وقت پہنچا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیائے فانی سے اپنے رفیق اعلیٰ رب العالمین کی طرف کوچ کر گئے۔ وہ اس موقع پر بہت زیادہ غمزدہ ہوئیں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ انتہائی رحم دلی اور شفقت کے ساتھ پیش آیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیائے فانی سے کوچ کرنے سے سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مضبوط سہارے سے محروم ہو گئیں۔ پھر تھوڑی دیر بعد سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دنیائے فانی سے کوچ کر گئے جس سے یہ دوسرے بڑے مضبوط سہارے سے محروم ہو گئیں۔ انوکھی بہادری اور ثابت قدمی۔ سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے عبداللہ کے ساتھ زندگی کے دن بسر کرنے لگیں۔ وہ ایک بہادر شخص تھے جس نے اپنی والدہ کی نگرانی میں پرورش پائی تھی۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو شمائل محمدیہ سے آراستہ کیا تھا۔ دن پہ در پہ گزرنے لگے۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑا محتاط دانشور بن گیا۔ اس شمشیر زنی میں مہارت حاصل ہو گئی۔ یزید بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد مروان بن حکم بھی سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا عنہما کو زیر فرمان بنانے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ جب اس کا بیٹا عبدالملک بن مروان مسند اقتدار پر ہوا تو اس نے عراق کے گورنر حجاج بن یوسف کے ساتھ اس بات پر اتفاق کیا کہ عبداللہ بن زبیر کو طاقت کے زور پر مطیع فرمان بنایا جائے اور اس کا مقصد کے لیے مکہ معظمہ پر چڑھائی کی جائے۔ وہ اگر اطاعت قبول نہ کرے تو اس کا کام تمام کر دیا جائے۔ حجاج اپنا لشکر لے کر مکہ معظمہ پہنچا اور اس نے وہاں پہنچ کر جبل ابو قبیس کی چوٹی پر توپ نصب کر لی اور مسجد حرام اور کعبۃ اللہ پر گولہ باری شروع کر دی کیونکہ سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور ان کے ساتھی مسجد حرام میں پناہ لیے ہوئے تھے۔ حجاج بن یوسف نے عبداللہ بن زبیر اور ان کے ساتھیوں کا سخت محاصرہ کیا۔ جب محاصرے نے شدت اختیار کر لی تو انہوں نے محاصرہ توڑنے کی غرض سے اپنے دشمن کا مقابلہ شروع کر دیا۔ سیدنا عبداللہ بن زبیر موقع پا کر اپنی والدہ کے پاس پہنچ گئے تاکہ ان سے پند و نصیحت اور رہنمائی حاصل کرے۔ سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی والدہ کو بڑے واضح انداز میں بتایا کہ بیشتر ساتھی ان کو چھوڑ گئے ہیں، محاصرہ بڑا سخت ہے، حالات بڑے کٹھن ہیں۔ سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ بیٹا قتل ہو جانے کے ڈر سے اپنے دینی جذبات کو پامال نہ کرنا۔
سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اماں جان، مجھے اندیشہ ہے کہ وہ مجھے قتل کر کے میری لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے۔ سیدہ اسماء نے فرمایا، بیٹا، بکری کو جب ذبح کیا جاتا ہے تو پھر اسے کیا جس طرح بھی اس کے گوشت کو کاٹا جائے اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ بیٹا جاؤ، اللہ کی مدد طلب کرو اور اسے اپنی بصیرت کے مطابق عمل کرو۔ سیدہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی والدہ کے پاس سے اٹھے اور بڑی بہادری کے ساتھ میدان میں اتر کر دشمن کے ساتھ مقابلہ کرنے لگے اور بار بار یہ شعر پڑھنے لگے، اے میری والدہ سیدہ اسماء، اگر میں قتل کر دیا گیا تو آپ مجھ پر آہ و بکا نہ کریں، میرا خاندان اور میرا دین باقی رہے گا، اور میرا دایاں ہاتھ تیز تلوار کے ساتھ نرم پڑ گیا ہے۔ سیدہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کب تک ظالم ٹولے کے سامنے ڈٹے رہتے؟ وہ پورے جوش و جذبے کے ساتھ دشمن کے ساتھ نبرد آزما تھے کہ اس کے دوران میں مسجد کا ایک ستون ٹوٹ کر ان پر گر پڑا، جس سے وہ شہید ہو گئے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ اپنی کتاب صحیح مسلم میں سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی شہادت کے واقعے کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو شہر کی ایک گھاٹی میں دیکھا گیا کہ ان کی لاش پڑی ہوئی ہے، اور ان کے پاس سے قریش اور دوسرے لوگ چپکے سے دیکھتے ہوئے گزرتے جا رہے ہیں۔ جب سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے گزرے تو لاش کو دیکھ کر رک گئے اور 3 مرتبہ لمبی آہ بھرتے ہوئے کہا، اے ابو حبیب، السلام علیکم۔ پھر غمزدہ ہو کر 3 مرتبہ یہ کہا کہ اے ابو حبیب، میں نے تجھے اس مقابلے آرائی سے روکا تھا، اللہ کی قسم میری معلومات کے مطابق تو روزے دار، عبادت گزار اور صلہ رحمی کرنے والا تھا، اللہ کی قسم تو امت کا ایک بہترین فرد تھا۔ یہ کہتے ہوئے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہاں سے چل دیے۔ حجاج بن یوسف کو سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے وہاں رکنے اور ان کی باتوں کا پتہ چل گیا۔ اس نے سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی لاش کو تختے دار سے اتارنے کا حکم دیا اور اسے یہودیوں کے قبرستان میں پھینک دیا گیا۔ پھر حجاج بن یوسف نے سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی والدہ سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی طرف پیغام بھیجا کہ وہ اس کے پاس آئے۔ انہوں نے اس کے پاس جانے سے انکار کر دیا۔ اس نے دوبارہ پیغام بھیجا کہ بہتر یہی ہے کہ آپ میرے پاس آئیں، ورنہ میں کسی ایسے شخص کو بھیجوں گا جو تجھے سر کے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹ کر میرے پاس لائے گا۔ سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے یہ بات سن کر پورے جوش و جذبے سے کہا، جاؤ اس کو کہہ دو میں تیرے پاس نہیں آؤں گی، تو ایسے شخص کو بھیج جو مجھے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹ کر تیرے پاس لے کر آئے۔ پھر حجاج نے جوتے پہنے اور اکڑ پھو کرتے اور اتراتے ہوئے چلا اور سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچ کر کہنے لگا، دیکھ لیا اپنے بیٹے کا انجام، میں نے اللہ کے دشمن کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے۔ سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کمال صبر اور حوصلہ مظاہرہ کرتے ہوئے فرمایا، تو نے اس کی دنیا خراب کر دی اور اس نے تیری آخرت برباد کر دی۔ پھر فرمانے لگی، مجھے پتہ چلا ہے کہ تم میرے بیٹے کو ذات النطاقین کا فرزند کہہ کر پکارتے ہو۔ ہاں، مجھے اپنے ذات النطاقین ہونے پر فخر ہے۔ میں نے ہجرت کے موقع پر اپنے کمر بند کے 2 حصے کیے، ایک کے ساتھ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے کے تھیلے کا منہ باندھ دیا۔ پھر فرمایا کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلے ثقیف کے بارے میں ارشاد فرمایا، اس میں ایک کذاب اور ایک تباہی مچانے والا ہوگا۔ کذاب تو ہم نے دیکھ لیا، میرا خیال ہے کہ تباہی مچانے والے تم ہو۔ حجاج خاموشی سے اٹھ کر چلا گیا اور کوئی جواب نہ دیا۔ سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی لاش کو تختے دار پر لٹکائے جانے کے بعد عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما مسجد حرام میں داخل ہوئے تو انہیں بتایا گیا کہ ام عبداللہ سیدہ اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما مسجد کے کونے میں تشریف فرما ہیں۔ آپ ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہیں دلاسا دیتے ہوئے فرمانے لگے، ان جسموں کی کوئی بات نہیں، اصل معاملہ تو روحوں کا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے پاس محفوظ ہو جاتی ہیں۔ آپ صبر سے کام لیں اور ہر دم اللہ سے ڈرتی رہیں۔
اس طرح تو ہوتا ہے، اس طرح کے کاموں میں یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی کوئی پرواہ نہیں۔ کچھ دنوں کے بعد سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی سفر پر روانہ ہو کر اپنے بیٹے سیدنا عبداللہ بن زبیر کے پاس پہنچ گئیں۔ کہے نعم اللہ کا یہ دنیا مسافر خانہ ہے۔ ہم یہاں فروخوش ہوئے، پھر ہم نے یہاں سے کوچ کیا، اسی طرح دنیا میں آنا جانا لگا رہتا ہے۔ ایتھے بیٹھ کس سے رہنا، اے دنیا کوئی دن بھی دی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش رہیے، آباد رہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔